بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر کچھ بندوں کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے اندر ایسی خوبیاں ہیں، ایسی صفات ہیں کہ جن صفات کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی مقبول اور محبوب بن گئے، اور دنیا کے اندر جو انسان ہیں ان کی نگاہوں میں بھی وہ مقبول و محبوب بن گئے. سورہ فرقان قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے اپنی طرف کچھ بندوں کی نسبت فرمائی اور ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے کچھ بندے ایسے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ رحمان کے کچھ بندے ایسے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ ان کی ایک صفت اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو دبے پاؤں چلتے ہیں. ان کے پاؤں جب زمین پر رکھے جاتے ہیں ان پاؤں کے اندر اطراحٹ نہیں ہوتی، ان پاؤں کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، ان پاؤں کے اندر شدت اور سختی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دبے پاؤں سے زمین پر چلتے ہیں. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ دبے پاؤں وہ شخص چلتا ہے جس شخص کے اندر تواضع ہو، عاجزی اور انکساری ہو، وہ آدمی دبے پاؤں چلتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ کے اندر جس انسان کی خوبی بیان فرما رہے ہیں وہ انسان وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں تواضع ہو، متواضع آدمی ہو، عاجزی انکساری اختیار کرنے والا آدمی ہو. تواضع کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ تواضع کا تعلق انسان کے دل سے ہے. دل کے کیفیت کا نام تواضع ہوتا ہے. انسان دل میں اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو تمام لوگوں میں کیا بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے کمتر جو ہے اپنے آپ کو تصور کرے اور خیال کرے، اسے تواضع کہتے ہیں. دل کے اندر اس بات کا سوچنا اور دل میں اس بات کا خیال جما لینا کہ ہماری حقیقت تمام مخلوق میں ذرہ برابر بھی حیثیت کی حامل نہیں ہے، میں کیا اور میرا عمل کیا، اس بات کا تصور دل میں جمائے اور خیال لگائے، یہ تواضع ہے. لیکن جب انسان اپنے دل کے اندر اس بات کا تصور اور خیال جماتا ہے کہ بھائی میرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، میری حیثیت اور حقیقت کچھ نہیں ہے، اور اس کے دل سے
یہ کیفیت ظاہر ہو کر اس کے اعضاء پر اثر کرتی ہے۔ جب دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر ظاہری اعضاء پر آتا ہے، اس کے چال چلن پر آتا ہے۔ اس کے چال چلن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو متواضع، اس کی دل کی کیفیت جو ہے وہ متواضع لوگوں جیسی کیفیت ہے۔ یہ آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، تصور کرتا ہے، حقیقت میں اپنے آپ کو جو ہے کمتر خیال کرتا ہے۔ اس کے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے یہ۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کی جو صفت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ ہمارے جو خاص بندے ہیں جب وہ چلتے ہیں تو دبے پاؤں چلتے ہیں۔ تمہیں ان کی چال سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ متواضع ہیں۔ ان کی چال ڈال سے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ تواضع اختیار کرنے والے بندے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت شریفہ کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيَتِكَ، اپنی چال کے اندر تواضع پیدا کیجئے۔ سورہ لقمان کے اندر موجود ہے، کیونکہ چال انسان کے تکبر کو بھی بتلا دیتی ہے اور یہی چال انسان کی تواضع کو بھی بتلا دیتی ہے۔ چال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ چلنے والے کے دل میں بڑائی ہے کہ چلنے والے کے دل میں تواضع ہے، چال سے پتہ لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ جب ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگی تو تواضع کا اثر ہمارے ظاہری اعضاء پہ آئے گا۔ ہمارے چاہے رات کا عمل ہو، چاہے دن کا عمل ہو، تنہائی کا عمل ہو یا مجمع کا عمل ہو، ہم بازار میں ہو یا گھر میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، بڑوں کے ساتھ ہو یا چھوٹوں کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو یا باہر والوں کے ساتھ ہو، ہمارا عمل بتلا دے گا کہ ہاں بھئی یہ لوگ متواضع ہیں، یہ لوگ متواضع ہیں۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے روح المعانی، اس کتاب کے اندر وَاقْصِدْ فِي مَشْيَتِكَ کا تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہ اس سے مراد متواضع چال ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی چال میں تواضع اختیار کرے، تواضع پیدا کرے۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں، امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ نے ابو داؤد میں، اور علامہ منذری رحمت اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ حضرت عیاض ابن حماد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے، اللہ نے مجھے یہ پیغام سنایا ہے ان تواضعوا، کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، کوئی آدمی کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ ظالم اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسی لیے ظلم پر آمادہ ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسی لیے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے۔ وہ بڑائی کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ بڑائی علم کی بڑائی ہو کہ میرا علم زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں، وہ بڑائی مال کی بھی ہو سکتی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، وہ بڑائی کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے کہ میرے پاس کاروبار زیادہ ہے، وہ بڑائی حسب و نسب کی بھی ہو سکتی ہے کہ میں بڑے اونچے خاندان والا ہوں، میں اونچی برادری کا ہوں، وہ بڑائی آل اولاد کی بھی ہو سکتی ہے کہ میرے آل اولاد ایسے ہیں، وہ بڑائی جو ہے عہدے اور مرتبے کی بھی ہو سکتی ہے
کہ میرے پاس اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ ایک دن ہمیں اور آپ کو اور ہمارے عہدوں کو، سب چیزوں کو جو ہے ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو کمتر سمجھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مٹی ہو جاؤ مٹی ہونے سے پہلے، مٹی تو ہونا ہی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو مٹی سمجھ لو۔ مٹی کی صفت ہے کہ ساری دنیا اس کو اپنے پیروں سے روم رہی ہے، ساری دنیا اپنے پیروں سے نسل رہی ہے، لیکن ایک زمین ہے، مٹی ہے کہ اپنے آپ کو جس جگہ اللہ نے اس کا مرتبہ بنا دیا اسی جگہ پر موجود ہے۔ زمین جیسی تواضع ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بھی حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز بیان کرنے کے لیے منبر پر چڑھے اور آپ نے بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میری بات اچھی طرح سن لو کہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو آدمی جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے، جو آدمی اپنے آپ کو مٹائے گا اللہ اس کو اٹھائیں گے، جو آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا اللہ اس کو بڑا بنا دیں گے، جو آدمی اپنے آپ کو نیچا کرے گا اللہ اس کو عرش الہی پہ پہنچا دیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے، کسی بھی چیز کے اندر اپنی بڑائی، کسی بھی چیز کے اندر اپنی بڑائی کا اظہار نہ کریں۔ فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، جو آدمی جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو بڑا تصور سمجھتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں، اس کے بارے میں تصور بن جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی۔ اور اس کے برخلاف من تکبر وضعہ اللہ، جو آدمی تکبر کرتا ہے، بڑائی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، وہ بڑائی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، وہ اوپر اٹھتا ہے اللہ اس کو نیچے گراتے ہیں، وہ اوپر اٹھتا ہے اللہ اس کو نیچے گراتے ہیں، اور اتنا گراتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، وہ اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوتا ہے، وَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، اور لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ اس کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ، کہ اس کا مقام لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کتنی زبردست بات ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر پرکھیے گا۔ 5 وقت کی نماز، صرف ہمارا 5 وقت کی نماز ہمارا دین نہیں ہے، زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارا دین ہے۔ تواضع پیدا کریں اپنے اندر، عاجزی پیدا کریں اپنے اندر، انکساری پیدا کریں۔ ایک بزرگ کی ایک پہلوان سے بات ہوئی، وہ پہلوان کہنے لگا تم جانتے نہیں مجھے میں کون ہوں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں، تیری اصل، تیری پیدائش منی کے ناپاک قطرے سے ہے، تیری اصل، تیری پیدائش منی کے ناپاک قطرے سے ہے۔ 9 مہینے تو ناپاکی کی حالت میں ماں کے پیٹ میں رہا، اب تیرا حال یہ ہے کہ تو اپنے پیٹ میں ناپاکی اور نجاست لیے پھرتا ہے، اور تیرا انجام اور آخر یہ ہوگا کہ تجھ کو ایک دن مٹی میں ڈال کر دفنا دیا جائے گا، تیرا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے،
بڑے بڑے خاندان والے گزر گئے، بڑے بڑے سرمایہ دار گزر گئے، بڑے بڑے کاروباری گزر گئے، بڑے بڑے علم والے گزر گئے، بڑے بڑے عمل والے گزر گئے، بڑے بڑے تاجر گزر گئے، بڑے بڑے حسن و جمال والے گزر گئے، بڑے بڑے حکومت کرنے والے گزر گئے، ساری دنیا پہ حکومتیں کرنے والے جن کے ایک ایک حکم پہ ساری دنیا تھر تھرا جاتی تھی، وہ بھی آج مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ آج ان کے نام و نشان لینے والے کوئی باقی نہیں ہے۔ ایک دن ہم بھی مٹی ہو جائیں گے اور ہمارا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے نام و نشان کو اپنی زندگی ہی میں مٹا کر کے چلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ 10 سال تک آپ نے خدمت فرمائی حضور کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے مجھے کسی کام کے کرنے پر یا کسی کام کے نہ کرنے پر اف بھی کہا ہو۔ یہ حضور کی تواضع تھی آگے آپ کے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ کبھی مجھے یوں نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا۔ 10 سال خدمت کی ہے میں نے۔ ایک صحابی آئے، ترمذی شریف میں روایت ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم نعفو عن الخادم، ہم خادم کو کتنا معاف کریں؟ ہمارا کوئی خادم نوکر غلطی کر جائے تو ہمیں کتنی معافی اس کو دینی چاہیے؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کم نعفو عن الخادم، حضرت خادم کو کتنا معاف کریں؟ حضور پھر خاموش رہے۔ سیبارہ پھر سوال کیا حضور سے، کہنا خادم کو کتنا معاف کریں؟ ہمارے آگے کام کرنے والے نوکر چاکر ان سے جو غلطیاں ہو جائیں ان کو کتنا معاف کریں؟ نبی علیہ السلام نے 3 بار سوال کرنے کے بعد جواب دیا اوفو عنہ کل یوم 70 مرہ، فرمایا ایک دن میں اس کو 70 مرتبہ معاف کرو۔ اگر تمہارا خادم اور نوکر اس سے 70 غلطیاں ہو جائیں دن میں، اس کو معاف کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے 70 کا عدد کثرت پر دلالت کرتا ہے، مطلب یہ زیادہ سے زیادہ معاف کرو، 70 سے زیادہ بھی معاف کرو۔ اپنی بڑائی مت جتاؤ کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے آگے نوکر چاکر لگ رہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نوکر چاکروں کا ہجوم جو تمہارے دلوں کے اندر بڑائی پیدا کر رہا ہے، تم سوچ رہے ہو میرے آگے ہزار آدمی کام کر رہے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے آگے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے تمہارے ماتحت بنا دیا، اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ اور دنیا میں ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ جو آج تمہارے آگے کام کرنے والے تھے، کل کو وہ تمہارے اوپر حاکم بنا کے بٹھا دیا اللہ۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے، آج جو تمہارے آگے کام کر رہے ہیں کل کو تم ان کے آگے کام کرو۔ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ تواضع کا معاملہ کرو۔ تمہارے ماتحت آنے والے جتنے لوگ ہیں، تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، تمہارے دوست و احباب ہو، تمہارے آس پڑوس والے ہوں، یہاں تک کہ تمہارے ساتھ سفر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تواضع کا معاملہ کرو۔ یہ ہماری شریعت چاہتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی میں نے 4 خوبیاں دیکھی، 4 خوبیاں جو شاید اتنے بڑے آدمی نبی علیہ السلام جن کا درجہ اللہ کے بعد ہے، 4 خوبیاں ایسی تھی کہ یقینی طور پہ جن سے آپ کی تواضع تبکتی تھی۔ پہلی خوبی، اگر کوئی آپ کا صحابی، چھوٹا سا صحابی بھی بیمار ہو جاتا تھا، آپ اس کے گھر بنفس نفیس تشریف لے جایا کرتے تھے، اس کی عیادت کرتے تھے۔ یہ آپ کی تواضع کی نشانی تھی۔ آپ کی مجلس میں کوئی آدمی مستقل آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ آیا نہیں، آپ ساروں سے معلوم کرتے تھے، بھائی فلاں آدمی آیا کرتے تھے، خیریت بھی ہے، حضرت وہ بیمار ہیں، آپ خود ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی تواضع، ان کا حال چال معلوم کرتے۔ یہ انسان کا کمال۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی دوست ہمارا غائب ہو جائے، ہمیں تصور بھی نہیں آتا بھائی وہ روز ملتا تھا، مل نہیں رہا، کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام بیماروں کی عیادت، یہاں تک کہ یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا، حضور کے پاس آیا کرتا، حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔
دوسری خوبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کا بھی جنازہ ہوتا اس جنازے میں شرکت فرماتے، کسی بھی مسلمان کا جنازہ۔ ہماری اور آپ کی سوچ اب یہ ہے کہ جس آدمی اگر جنازہ ایسا ہے کہ جو ہمارے تعلق کا ہے، ہماری برادری کا ہے یا ہمارے آس پڑوس کا ہے، جس سے ہماری تھوڑی سی علیق سلیق ہے، اس کے جنازے میں ہوگی شرکت۔ ورنہ اتنا بھی تصور نہیں کہ کوئی جنازہ آ رہا ہے کم سے کم دکان بند کر کے 2-4 قدم جنازے کے ساتھ چل لیں۔ احساس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ تیسری خوبی، کوئی ادنا درجے کا غلام بھی ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے گھر بلاتا اور آپ کی دعوت کرتا، آپ اس کی دعوت قبول فرمائیں۔ آپ ذرا سی گریز آپ نے کبھی نہیں کی۔ ہاں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی دعوت کرنے والے نے ایسی جگہ دعوت کی کہ جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے وہاں منکرات ہیں، وہاں سے آپ واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضور تشریف لائے، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت فاطمہ بھی موجود ہیں، اور دروازے پہ ایسے آپ کھڑے ہو گئے، ایسے آپ دونوں سائیڈ ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ سو جائیں گے، حضرت اندر تشریف لائیں گے، لیکن حضور جو ہے فوراً واپس تشریف لے گئے۔ اندر آئی نہیں، اپنی بیٹی کے یہاں نہیں آئے، اپنی داماد کے یہاں نہیں آئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں پیچھے پیچھے نبی علیہ السلام کے دوڑی اور آپ کو پیچھے سے پکڑا جا کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے کیا غلطی ہوگی جو آپ اندر تشریف نہیں لائے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں ایک پردہ ٹنگا ہوا ہے اور اس پردے پر اتنا نقش و نگار ہے جو فضول خرچی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ وہ نقش و نگار اچھی چیز نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جس گھر کے اندر ایسی چیز موجود ہو، ہم نبیوں کی جماعت کوئی نبی ایسے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی یہ بھی بتلا کر کے گئے اگر کسی جگہ داخل ہونے میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، وہاں اللہ کے حکموں کی کھلی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کھڑا کھانا کھلایا جا رہا، ویڈیو بن رہی، ناچ گانا ہو رہا ہے، خوب جو ہے سجاوٹیں ہو رہی ہیں، بے پن تحاشا جو ہے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، ایسی جگہ پر جا کر کیا دعوت دیں گے ہم؟ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے ہاں سے واپس تشریف لے آئے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو چوتھی چیز آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ گدھے کو انسان سب سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ گدھے پر بھی سوار ہو جایا کرتے تھے، یہ آپ کی تواضع کی نشانی ہے۔ گدھے پر سوار ہونا کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں، حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی بھی سواری فرمائی، اور یہ آپ کی تواضع کی نشانی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ کتابوں میں ثابت ہے، تمام کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں ثابت ہے، سیر کی کتابوں میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری فرمائی۔ یہ آپ کی اطل امکان تواضع کی نشانی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، تقریباً 2 سال کا عرصہ ہے خلیفہ ہونے کا آپ کے، تو خلیفہ بننے سے پہلے آپ محلے کی کچھ عورتوں کے یہاں دکان سے لے جا کر دودھ دیا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو ایک اس جہاں دودھ جایا کرتا تھا اس گھر میں چھوٹی سی بیٹی کہنے لگی کہ حضرت اب تو آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہو گئے ہیں، اب آپ کہاں ہمارا دودھ لایا کریں گے، اب آپ کہاں ہمارا دودھ لایا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن جن لوگوں کا دودھ میں امیر المومنین بننے سے پہلے لایا کرتا تھا انہی لوگوں کا دودھ امیر المومنین بننے کے بعد بھی دیتا ہوں۔ اسی طرح 2 سال کے عرصے میں ان عورتوں کے ان گھروں میں جن کے یہاں کوئی نہیں ہوتا تھا حضرت ابوبکر جا کر دودھ پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے اکابر کی تواضع۔ حضرت عمر 10.5 سال بادشاہ رہے، 18,000 شہروں کو فتح کیا، اور تاریخ اسلام میں اتنا بڑا بادشاہ
کوئی نہیں آیا. اتنا بڑا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کتابوں میں لکھا ہے آپ سفر فرماتے تھے, راستے میں کوئی ندی آ جاتی, آپ آرام سے بے تکلف اس ندی کو پار کر لیا کرتے تھے. آپ جو کپڑا پہنتے اس کپڑے پر کئی کئی پیبند لگے ہوئے تھے اس جبے پر. جس وقت آپ کسی ملک میں جاتے دنیا کھڑی ہو جایا کرتی کہ اتنا بڑا بادشاہ آ رہا ہے, نہ جانے اس کی جو ہے کیا اس کی پروٹوکول ہوگی, کیا اس کی شہرت ہوگی, کیا اس کا احساس ہوگا, اور آپ سیدھے سادے انداز میں چلے جایا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور آپ کا حال یہ ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اس وقت کو سمجھو کہ جب عمر ایسا تھا کہ ایک بکریا لے کر میدان میں جاتا تھا اور بکریاں چراتا تھا, اور بکریاں بھی اس سے صحیح طریقے سے چرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا اور اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا ہو گئی کہ آج ہم 18,000 شہروں کے فاتح بن گئے. لیکن ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے اور کمال کا سبب ہمارا عمل نہیں ہے, ہمارا اسلام ہے. اصل اسلام سربلند ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سربلند سمجھنے لگے تو یقینی طور پہ یہ اسلام کی بے حرمتی مانی جائے گی. یہ ہمارے اکابر تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آئی اور آپ نے وہیں اپنی ایک چادر رکھی اور وہیں لیٹ گئے, کنکریوں کے اوپر لیٹ گئے. اتنا بڑا آدمی جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فرشتے بھی ان سے شرم و حیا کرتے ہیں. 12.5 سال اسلامی حکومت کو چلانے والا کنکریوں پر لیٹا ہے. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ کنکریوں پر لیٹنے کی وجہ سے چہرے پر نشانات آ جاتے تھے, اور جب چلتے تھے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے, یہ ہمارے امیر المومنین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے آدمی داماد رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات سے آپ کو نوازا. حضرت علی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ایسی تواضع تھی کہ اپنا کام خود کرا کرتے تھے. ایک روز آپ گوشت لینے کے لیے بازار تشریف لے گئے تو گوشت لے کر آ رہے ہیں, کوئی خادم مل گیا کہ حضرت گوشت میں پکڑوں. آپ نے فرمایا کہ بھائی جو آدمی گھر بار اور آل اولاد والا ہو وہ اپنا سامان خود لے جائے یہی اچھا لگتا ہے, چہ جائے کہ اس کا سامان دوسرا لے کے جائے. ہم آل اولاد والے ہیں, ہم خود لے جائیں اپنے گھر یہی اچھا ہے. یہ ہمارے اکابر کی تواضع. ہندوستان اور پاکستان کے ایک مفتی اعظم جن کا نام اتنا بڑا, اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا, حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اتنے متواضع, اتنی تواضع ان کی کہ مسجد کے اندر جب کوئی عام آدمی بھی بیان فرماتا آپ اس کا بیان پورا سنا کرتے تھے. سفر میں آپ چلے جا رہے ہیں, ایک جگہ واعظ و نصیحت کرنے والے ایک عام آدمی تھا سادہ, آپ نے گاڑی رکوائی اور وہاں بیٹھ گئے اور پورا بیان سنا. خادم نے کہا حضرت یہ تو بالکل ایک عام آدمی بیان کرنے والا, آپ اتنے بڑے عالم حضرت مولانا مفتی تقی صاحب کے والد حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سب سے بڑے خلیفہ, آپ عام آدمی کا بیان سننے کے لیے بیٹھ گئے. فرمایا ہاں مجھے محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات اللہ اس کی زبان سے نکلوا دے جو بات میں نے کتابوں میں بھی نہ پڑھی ہو. یہ ہمارے اکابر تھے. ایک ایک بزرگ کی صفت دیکھے کہ اس کے اندر تواضع بھری پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.